لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اور اسی طرح اسارہ بدر، جب بدر میں جنگ ہوئی اور بدر میں 70 کفار مارے گئے، 70 قید ہوئے، حضور نے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے بارے میں کیا مشورہ؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ حضور چھوڑ دیں، رشتہ دار ہیں، احسان کریں۔ کسی نے کہا نہیں حضور ایسے تو نہ چھوڑیں، ان سے فدیہ لیں، بس ہر آدمی اپنا اپنا فدیہ ادا کرے، مسلمانوں کی مدد بھی ہو جائے گی، ان کو بھی چھٹی مل جائے گی۔ حضور پاک نے آخر میں فرمایا عمر تیرا کیا مشورہ ہے؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں حضرت علی کو حکم دیں، حضرت جعفر کو حکم دیں، مجھے حکم دیں، سب اپنی اپنی تلواریں لے کے اپنے اپنے رشتہ داروں کی گردنیں کاٹ دیں، آج دشمن آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کا قلعہ ملیا میٹ کر دیں ہمیشہ کے لیے۔ حضور نے فرمایا عمر تم واقعی بڑے سخت آدمی ہو، تورات میں بھی لکھا ہوا ہے قرن من حدید، عمر تو لوہے کا سینگ ہے جس کو موڑا بھی نہیں جا سکتا، توڑا بھی نہیں جا سکتا۔ میں بہرحال ابو بکر کی رائے پہ عمل کرتا ہوں، فدیے کا حکم دے دیا، قیدیوں کو رہائی کی۔ صبح ایک درخت کے نیچے حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، حضرت عمر بھی بیٹھے ہیں، اور دونوں رو رہے۔ حضرت عمر علیہ السلام کیا، پوچھا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا عمر ہم نے جو فیصلہ کیا ہے، اللہ نے عرش سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یسخن فی الارض، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا آخر میں لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ میرا مدنی اگر میں معافی کا فیصلہ نہ کر چکا ہوتا تو میرا عذاب پکڑ لیتا، کیوں چھوڑ دیا قیدیوں کو؟ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عمر عذاب اتنا قریب آ گیا تھا، اگر خدا نہ کرے اترتا ما نجا منہا الا عمر، عمر کے بغیر کوئی اللہ کے عذاب سے بچ بھی نہیں سکتا۔ تو اسارہ بدر کے فیصلے میں بھی اللہ نے حضرت عمر کی رائے کو قبول فرمایا۔